میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر، کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر، نکلے گی میری جان محمد کے نام پر۔ کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر، نکلے گی میری جان محمد کے نام پر۔ ایسے ہی سب کے سینے میں عشق بلال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ اور کچھ لوگ میری سرکار کو کہتے ہیں اپنی طرح، ان کے بارے میں سجاد نظامی صاحب نے کیا کہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جو بھی کہے حضور کو اپنی طرح بشر، بستر اٹھائے پھرتے رہیں گے وہ در بدر۔ جو بھی کہے حضور کو اپنی طرح بشر، بستر اٹھائے پھرتے رہیں گے وہ در بدر۔ مولا تو ایسے لوگوں کو دنیا سے نکال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ آج ہم سب کی ایک آرزو ہے کہ ہم کو جو ہے سرکار اپنے پیارے مدینہ میں بلائیں۔ ہر کسی کی آرزو ہوتی ہے، ہر مسلمان جو چاہتا رہتا ہے کاش میرا جانا کبھی مدینے میں ہو جائے، تو ہر کسی کی خواہش ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ مدت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو، جلوہ رسول پاک کا دیکھو میں روبرو۔ مدت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو، جلوہ رسول پاک کا دیکھو میں روبرو۔ مولا تو میرے قلب کی حسرت نکال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات ہر بات کو بغور سماعت فرمائیں۔ آج ہم کچھ مختصر سی بات کریں گے، اس کے بعد ہمارے عزیزم ساتھی حضرت مولانا صلاح الدین صاحب قبلہ خطیب و امام رامپور باولی وہ تشریف لا رہے ہیں، بالکل راستے میں ہیں۔ آپ حضرات ابھی ان کا مکمل خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف دنیا میں ہے
اور نہ آخرت میں۔ بتاؤ، ہم لوگ بھی انسان ہیں، اللہ کے ولی بھی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں لا خوف کر دیا ہے، اور انہیں ایسا لا خوف کیا ہے تو دنیا آخرت میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں رہے گا۔ حضرات گرامی، اور انہی کے صدقہ آج ہم لوگ بھی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ مجھے غوث کا صدقہ عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، اور آخر اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ آگے قرآن میں پھر ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ پوچھیں گے بھائی جب متقی ہیں تو آخر تقویٰ والے ہوتے کون ہیں؟ میں آپ کو واقعے کی روشنی میں سمجھاؤں گا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ ہوتا کیسے ہے۔ حضرات گرامی، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ایک دعوت میں جاتے ہیں، اپنے تمام چاہنے والے کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ آپ جب دعوت میں پہنچتے ہیں حضرات گرامی، دعوت میں جیسے آپ پہنچے، کھانا لگ گیا ہے، کھانا بالکل قریب میں سب کے سامنے کھانا آ چکا ہے۔ اب سارے لوگ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، سارے لوگ جو ہے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ نے جیسے ہی پہلا لقمہ آپ نے اپنے منہ میں ڈالا، آپ نے کہا اے لوگوں سنو سنو، صاحب مکان کو بلاؤ، صاحب دعوت کو بلاؤ، جس نے دعوت دی ہے اس کو بلاؤ، گھر والے کو بلایا جائے۔ حضرات گرامی، تمام لوگ پریشان ہو گئے، آخر کیا ہو گیا ہے؟ کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ ایک شخص جا کر اس آدمی کو بلا کر لاتا ہے جس نے دعوت دی تھی۔ اس کے بعد میں وہ بندہ ڈرتا ہوا، وہ بندہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ سے کہنے لگا حضور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کر دینا، اے میرے سرکار اگر کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، آخر آپ نے مجھے طلب کیا ہے، آخر آپ نے مجھے بلایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت آخر کون سی ایسی بات آ گئی آپ نے مجھے طلب کیا؟ میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں سنو سنو، تمہارا شوربہ جو ہے بڑا لاجواب ہے، تمہارا شوربہ جو ہے بڑا اچھا ہے، بڑا ٹیسٹی ہے، بڑا جو ہے لذیذ ہے، جسے میں پینا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ نے مجھے کھانے کی دعوت دی ہے، میں کھانا کھاؤں گا، لیکن جب جو ہے مجھے پینا پڑے گا تو مجھے سب سے پہلے میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الکرام حضرت مولانا صلاح الدین تاجی صاحب قبلہ، حضرت قاری انعام اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تھوڑی دیر آپ محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں، بس بڑی جلد بہت ہی جلد اختتام کر دیا جائے گا، یہ آپ کے اوپر ہے، جتنی محبت سے آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ بس آخری خطیب ذی صلاحیت علامہ صلاح الدین تاجی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، بس آپ حضرات محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ دوشی میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز صاحبین اکرام، آپ حضرات اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر حضرت مولانا صلاح الدین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ حضرات ابھی ان کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نے اس آدمی کو بلایا تو اس نے کہا حضور میں نے تو آپ کو دعوت دی ہے، اگر آپ کو کھانا کھائیں اور اس کے بعد آپ کو شوربہ پسند ہے حضور آپ پی سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہیں سے پیغام دیا، کہا سنو، اگر کسی نے آپ کو دعوت کھانے کی دی ہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر شوربہ پیتے ہیں پینے کے لیے آپ کو پوچھنا پڑے گا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آج ہم لوگ اتنی باریکی کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ تو بس مال ہو، پیسہ ہو، چاہے جیسا ہو، آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ
اسلام نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں کھانا کیا ہے، تمہیں پینا کیا ہے، تمہیں کس راستے سے چلنا ہے، کس راستے پہ نہیں چلنا ہے، اسلام نے ہر راستہ بتا دیا ہے۔ اب ہمیں اگر ہم اسلام کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بھی خوش رہیں گے، اور بعد مرنے کے بھی بعد جو ہے ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہی راستہ ہم اختیار کریں گے جو میرے سرکار نے بتایا ہے۔ تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے ساتھ دنیا میں ہم ستائے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں۔ لہذا جو ہے ان تمام باتوں کو اچھی طریقے سے عمل کیا جائے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے آپ پہلے واعظ نہیں کیا کرتے تھے، آپ پہلے واعظ نہیں کیا کرتے تھے، بعد میں آپ نے واعظ کرنا شروع کیا ہے۔ واقعہ بہت طویل ہے، لیکن میں آپ کو مین بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جب جلسہ کرتے تھے پہلے ایک مسجد میں، اس کے بعد پھر دوسرے میدان میں، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی، مجمع اس قدر ہونے لگا کہ آپ کو صحرا میں نکلنا پڑا، صحرا میں جانا پڑا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مجمع میں تقریباً 70,000 لوگ رہا کرتے تھے، اور اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ اور سرکار غوث پاک اب جب اسٹیج سے آپ بولتے تھے نا، جو جتنا پہلے آدمی کو سنائی پڑتا تھا اسی انداز میں آخری والے آدمی کو سنائی پڑتا تھا۔ یہ بھی آپ کی ایک کرامت ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جب محفل میں لوگ آتے تھے نا تو اس میں بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے رہتے تھے، اور قلم کاپی لے کے بیٹھتے تھے کہ غوث پاک کی کوئی بات جو نکتے والی بات ہوگی اسے نوٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد محفل اختتام جیسے ہوتی تھی محفل کی، کئی لوگ 100، 50، 150، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے صرف توبہ کرنے کے لیے۔ حضور، میں پورا دن چوری کرتا تھا، لیکن آج آپ کی باتوں نے مجھے متاثر کر دیا۔ حضور، آج آپ کے دست حق پر ہم جو ہے بیعت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم چوری نہیں کریں گے۔ پھر کوئی آتا کہتا، حضور ہمارے اندر فلا برائیاں ہیں، لیکن آج آپ کی تقریر نے مجھے متاثر کر کے مجھے ان تمام برائیوں سے منع کر دیا۔ حضور، آج آپ کے دست پہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد انشاءاللہ ہم ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو آج ہمیں بھی ایسا اختیار کرنا چاہیے، جلسے میں جائیں تو ہم کم سے کم کچھ نہ کچھ برائیاں چھوڑتے جائیں۔ ایسا نہیں کہ صرف میلاد شریف میں آئے، رات بھر ہم جلسہ سنیں، اس کے بعد صبح جائیں پھر اسی کام میں لگ جائیں۔ دوستو، یہ سننے کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد صرف ثواب ملے گا، لیکن ہماری جو تربیت ہے ہم تربیت سے دور ہو جائیں گے۔ ہمیں اس پہ اگر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا اور ثواب ملے گا، اور دن بدن ہم جو ہے ایک جانکار ہو جائیں گے، اور اچھے طریقے سے ہم پرہیزگار متقی بن جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کبھی یہ سوچ لیں، آپ سب سے پہلے جھوٹ بولنا شروع کر دیں، کیونکہ میرے سرکار، میں آپ کو ایک واقعے سے بتا دوں گا، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ میں ایمان لاؤں گا، لیکن ہمارے اندر 5 باتیں ہیں اور جو اسلام میں حرام ہیں، 5 باتیں ہیں اور جس کی ہماری لت پڑ گئی ہے۔ آدمی کہتا نا ہم کو یار اس کی عادت ہو گئی ہے۔ تو سرکار نے کہا، اچھا بتاؤ کون کون سی باتیں ہیں؟ کہا، حضور پہلی بات یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اللہ، اور مجھ سے زنا بھی ہوتا ہے، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ 4 باتیں اس نے کہی۔ تو سرکار نے کہا، ایسا ہے کہ مجھ سے ایک بات کا وعدہ کر لے۔ سرکار نے کہا کہ تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کر لے۔ اب صحابہ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے سرکار شراب کے لیے منع کر دیں، کیونکہ شراب بڑی گندی چیز ہے،
ہو سکتا ہے سرکار زنا کے لیے اگر ہم آپ سے پوچھیں گے تو آپ بھی کہو گے، ممکن یہی کہو گے کہ زنا یا شراب، یہ دو میں آپ فیصلہ کر لو گے، لیکن سرکار نے کہا تم مجھ سے ایک عہد کر لو، وعدہ کر لو، صرف اس میں سے ایک برائی چھوڑ دو بس۔ کہا باقی حضور؟ کہا باقی اللہ مہربان ہے، اللہ رحم فرمائے گا تم پر۔ تو اس نے کہا حضور کون سی؟ کہا صرف تم جھوٹ بولنا بند کر دو، صرف تم جھوٹ بولنا بند کر دو۔ کہا باقی؟ باقی کہا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اب اس نے سرکار کی محفل میں صحابہ کرام کے درمیان میں سرکار کے دست حق پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیا، صرف جھوٹ نہ بولنے کا، باقی زنا کرنے کا بھی سب کچھ چلا ہے۔ وہ گیا، اس نے جیسے ہی وہ گیا سب سے پہلے اس نے شراب کی بوتل اٹھائی، جب رات میں تو اس نے سوچا یار شراب کی بوتل تو ہاتھ میں لے رہا ہوں، اگر کل جب محفل میں جاؤں گا سرکار کی محفل میں کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ آج شراب پی کے آئے ہو، اگر میں کہوں گا ہاں تو ہماری غیرت کیا ہوگی، اگر جھوٹ بولوں گا، جھوٹ کا میں نے وعدہ کیا ہے سرکار سے، جھوٹ تو بولوں گا نہیں، اور اگر میں سب کے سامنے ہاں کہہ دیتا ہوں تو لوگ ہماری عزت کا کیا ہوگا۔ تو اس نے شراب کی بوتل کو اٹھایا، پٹک دیا، پھوڑ دیا، کہ آج سے بھی بند، دو چیز بند ہو گئی، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے دو چیز بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر گیا زنے کے اڈے پہ گیا، جس لڑکی کے پاس گیا اس نے کہا میں نے سنا کہ تم کلمہ پڑھ لیے، کہا میں نے سنا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب اتنا سنا بدن کانپنے لگا، ارے کلمہ کا ذکر یہاں تک پہنچ گئے، وہ کانپنے لگا بندہ، کانپتے کانپتے اس کے بدن میں اتنا کپکپی چھا گئی، وہاں سے بھاگتا ہوا کہا آج کی تاریخ سے زنا بھی بند، تین بند ہو گیا، تین چیز۔ اس کے بعد آ رہا تھا راستے میں کوئی چیز پڑی تھی، اس نے کہا چوری کے بارے میں نے بتایا ہی تھا، اب چوری والا سامان لے لیا، ایک سامان کوئی سامان پڑا تھا اسے اٹھا کے گھر آنے لگا، تو پھر اس نے کہا نہیں اگر اس کو لے کے جائیں گے کہیں کل صبح ہی بندہ اپنا سامان ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے پاس پہنچ جائے، کیونکہ میں بھی ہائی لائٹ ہوں، مجھے بھی لوگ چور ہی جانتے ہیں، اور ہمارے گھر تک پہنچ جائے گا، مجھ سے پوچھے گا کیا تم نے ہمارا سامان لیا ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، جب کہہ دوں گا ہاں میں نے لیا ہے بڑی رسوائی ہوگی، سرکار کے بارگاہ میں مقدمہ جائے گا، کیا بنے گا؟ اس نے کہا آج کے تاریخ سے چوری بھی بند۔ اب ساری چیزوں کو بند کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام صحابہ کرام کو تبلیغ فرما رہے ہیں، کچھ باتیں بتا رہے ہیں، وہ بندہ صرف سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہے، سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ کسی نے کہا بندے آخر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں آج محمد عربی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اور میں اس قدر دیکھ رہا ہوں واقعی میں ان کے اندر کس قدر تجربہ ہے، ان کے اندر انسانوں کی پڑھنے کی قوت کیا ہے، انہوں نے مجھ سے ایک جھوٹ کیا چھڑوا دیا، ہمارے اندر چار برائی ختم ہو گئی۔ حضرات گرامی، تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی جھوٹ چھوڑیں گے بہت سارے برائی سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔